بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی پلس میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ستمبر سن 2022، اتوار 4 تاریخ، سفر کی 7، بھادوں کی 20 تاریخ، سن ہجری 1444۔ فقیر بابا صاحب محمد اشرف حسین قادری چشتی شمسی لاہور پاکستان، حضرت علی بن عثمان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آج جو جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، وہ درباروں پر، آستانوں پر، درگاہوں پر جاتے ہیں تو فیض کیوں نہیں ملتا؟ فیض لینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں طریقہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر میاں میر کی درگاہ پر جاتے ہیں، شاہ جمال کی درگاہ پر جاتے ہیں، شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر جاتے ہیں، حضرت پیر مکی عزیز الدین کی درگاہ پر جاتے ہیں، یا ہم حضرت علی بن عثمان المروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دربار پر جاتے ہیں تو ہم کیسے جائیں؟ فیض کیسے ہمیں ملے؟ یہ سب سے بہترین بات ہے۔ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم فیض کیسے لیں۔ سب سے پہلے آپ جب بھی دربار جانے کا ارادہ کریں، گھر سے غسل کریں، غسل کر کے وضو کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، جیسے بھی کپڑے ہوں اچھے ہوں لیکن دھلے ہوئے ہوں، ضروری نہیں کہ نئے کپڑے ہوں، جیسے بھی ہوں لیکن صاف ستھرے ہوں، خوشبو لگائیں، گھر سے نیت کریں کہ اے اللہ، میں تیرے ولی کے درگاہ پر جا رہا ہوں، تیری مدد سے جا رہا ہوں، میں تجھی سے مانگنے جا رہا ہوں، لیکن وسیلہ میں تمہارے اس بندے کا جس نے تمہیں عبادت کر کے، تمہاری ریاضت کر کے تمہیں منایا، اور آپ کی اس پر مہربانی۔ آپ گھر سے چلیں، جب دربار پر پہنچیں تو جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلی سیڑھی پر آپ پیر رکھنے سے پہلے السلام علیکم یا ولی اللہ 7 مرتبہ کہیں۔ السلام علیکم یا ولی اللہ۔ آپ تصور کر کے سلام دور سے پیش کریں، پہلی سیڑھی پر پیر رکھیں، اپنا پاؤں رکھیں تو کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری پوڑی پر بسم اللہ، تیسری، چوتھی، اگر جتنی بھی سیڑھیاں ہیں بسم اللہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ چلنا شروع کریں اور درود شریف پڑھتے جائیں۔ درود شریف جون سا بھی تمہیں آتا ہے وہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ جب درگاہ پر جائیں تو درگاہ کے بالکل قریب نہ ہوں، کیونکہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ ہے کہ آپ جب بھی لاہور آتے تھے، آپ ٹبا بابا فرید وہاں اپنی بگھی سے اترتے یا اپنے گھوڑے سے، جس سواری پر بھی آپ آتے تھے وہاں اتر کر ان کونیوں کے بل، یہ ٹانگوں کے بل، گوڈوں کے بل، گھٹنوں کے بل آپ چلتے اور کافی دور حضرت داتا علی حجویری کی درگاہ سے دور ہٹ کر ہی آپ دعا کرتے اور داڑھی سے جھاڑو دیتے۔ آپ کے مریدین پوچھتے کہ سرکار یہ کیا؟ آپ فرماتے یہ اس آدمی کی، اس ولی کی درگاہ ہے جہاں میرے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کیا، ان کے قدم مبارک یہاں لگے ہوئے ہیں۔ میری بابا فرید کی کیا مجال ہے کہ میں اس کے قدم پر اپنا قدم دھروں؟ یہ ادب ان لوگوں کے لیے کیا۔ آج منسٹر یا کوئی بھی بڑا آدمی حضور داتا علی حجویری کے حجرے میں داخل ہوا ہوتا ہے، ہماری کیا مجال ہے؟ ہم ناپاک لوگ ہیں، پلیت لوگ ہیں، ہماری نیتیں بھی پلیت ہوتی ہیں، ہم داتا علی حجویری کی درگاہ پر چلے جاتے ہیں۔ ادب تو یہ کہتا ہے کہ بابا فرید کا نظریہ استعمال کیا جائے۔ ادب اتنا بڑا ہے کیونکہ انسان جو ادب کرتا ہے اسی کو ہی مقام ملتا ہے۔ جس کا ادب جتنا کیا جائے، عبادتیں لاکھوں سال عبادتیں کریں وہ ایک طرف ہے، لاکھوں سال نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں یا زکاتیں دیں یا قرآن پڑھیں، ایک طرف ہے، ادب ایک طرف ہے۔ جو انسان ادب کرتا ہے وہ ہزاروں سال نہیں، کروڑوں سال کی عبادت کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتا ہے۔ آپ کریں یہ، جب بھی حضرت داتا علی حجویری کے بارے میں ایک آپ سے بات کہتا ہوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی، محبوب حقانی، سرچشمہ سلطانی، غوث حقانی،
11वीं वाले पीर ने फरमाया था, अगर मैं हुजूर दाता साहब के वक्त में होता तो इनका मुरीद होता, इनका शागिर्द होता। इतनी बड़ी दरगाह पाकिस्तान में लाहौर में है। हजरत बाबा बुल्ले शाह ने क्या खूब फरमाया था, अर्श मुनव्वर बांगा मिलियाँ सुनिया शहर लाहौर। और पंजाबी की कहावत भी है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जना ही नहीं। वो कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमा ही नहीं। लाहौर में ये किसकी मिसाल है, ये दाता अली हजवेरी का यहाँ दरगाह है, इसकी वजह से ये कहते हैं। आप सोचें कि हमारे शहर में लाहौर में कितनी बड़ी दरगाह है। अगर लाहौर आज महफूज है तो इन औलिया कराम का फैज़ान है। सच बात पूछें तो पूरे बड़े सगीर में इस्लाम फैलाने वाले ये मौलवी हजरात नहीं हैं, ये उलमा हजरात नहीं हैं, हमारे सूफिया कराम हैं। ये ठंडीकेट बात है। असली बात है कि हमारे पाकिस्तान में नहीं, पूरे बड़े सगीर में इस्लाम फैलाने वाले ये सूफिया कराम ने इस्लाम फैलाया, हमारे इन मौलवी हजरात ने नहीं फैलाया। ये सूफिया कराम है, इन औलिया कराम ने इस्लाम फैलाया। बात मैं कर रहा था फैज़ की, हमें फैज़ नहीं मिलता। फैज़ क्यों नहीं मिलता? हम तवाब मांगने के लिए जो हमें तरीका आना चाहिए, हम पर वो तरीका हमें आता ही नहीं। सबसे पहले अदब करें, पीछे हट के, काफ़ी पीछे हट के अल्लाह से दुआ करें, है अल्लाह मैं तेरे इस वली के दर पर आया हूँ, मुझे अता फरमा। मांगना अल्लाह से है, वसीला उस बुजुर्ग का देना है जिसकी आप दरगाह पर गए हैं। पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर कुल शरीफ 7 मरतबा पढ़ें, फिर अगर आपको आयतुल कुर्सी आता है उसको 7 मरतबा पढ़ें, फिर आपको अगर सूरत इखलास आती है वो 7 मरतबा पढ़ें, फिर अगर आपको सूरत यासीन आती है उसकी तिलावत करें, या कोई भी आपको कलाम आती है उसको 7 मरतबा, अगर सूरत यासीन आती है तो 1 मरतबा पढ़ें। ये चीज़ें पढ़ के फिर अल्लाह से हाथ उठाकर, ये हाथ सर से हाथ ऊपर होने चाहिए, तसव्वुर आपका पूरा होना चाहिए कि ए अल्लाह अज़्ज़ल मुझे इस औलिया के सदके मुझे औलाद अता फरमा। ए अल्लाह मैं तेरे इस वली के दर पर आया हूँ, हुज़ूर दाता अली हजवेरी के दर पे आया हूँ, मेरा कारोबार काफ़ी दिनों से बंद है। ए अल्लाह मुझे औलाद 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से या 2 साल से मेरी शादी में मुझे औलाद नहीं है, या मेरे घर में सुकून नहीं है, मेरा कारोबार तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है। या अल्लाह मैं जो आस मुराद या मन्नत लेकर तेरे दरबार इस वली के दर पे आया हूँ, इसका वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। ए अल्लाह मुझे अता फरमा। या अल्लाह तू रहीम करीम है, तो तमाम औलिया का सदका, तमाम नबियों का सदका, तमाम अहले बैत का सदका, तमाम सहाबा कराम का सदका, अहले बैत के जितने भी फर्द शोहदा करबला में 72 हैं, उससे ज़्यादा अहले बैत भी, तबा ताबईन, तमाम औलिया कराम जो पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में हैं, जो तेरे बंदे जिन्होंने तुझे राज़ी किया, तेरी इबादत करके तुझे राज़ी किया, और जिन्हों को तूने पसंद किया, उनका वसीला तेरी बारगाह में मैं देता हूँ। जो तूने कुरान पाक अजीब सबूत कराया, और आपके जो दुनिया में मस्जिदें हैं, खाना काबा है, मक्का मदीना है, बैतुल मुक़द्दस बैतुल मअमूर है, जो तुम्हारे फरिश्ते नेक हैं, जो तेरी इबादत करते हैं, मैं तुम्हें उनका वसीला देता हूँ। या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत अता फरमा, और अपना चेहरा रोने वाला बनाओ, अपनी आवाज़ भी रोने वाली बना लो। इंशाअल्लाह व फज़ल खुदा अल्लाह का ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। ये बेहतरीन तरीका है दरगाहों पर जाकर मांगने का। अगर हम दरगाह पर जाके ये कहें ए बाबा या दाता अली हजवेरी या बाबा मियाँ मीर या बाबा शाह जमाल मेरे पर रहम फरमा, ये शिरक होगा। अल्लाह शिरक करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह शिरक करने वाले को पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि शिरक करने वाला काफिर है। जब आप दाता साहब की दरगाह पर या किसी भी वली की दरगाह पर जाएंगे तो वो दरगाह वाले से मुखातब होकर आप मांगेंगे, दरगाह वाले के मज़ार पर जाकर उससे और अल्लाह को भूल जाएंगे तो आपकी मुराद 100 साल भी अगर आप रोज़ाना सुबह शाम भी जाएं, आपकी कभी भी मुराद पूरी नहीं हो सकती। ये शर्तिया बात, शिरक से बचें कि अल्लाह वाहदा ला शरीक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह है, उसका कोई वजीर नहीं, वो कारीगर है, उसका कोई सलाहकार नहीं। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है उसे कह देता कि हो जा, कुन फयकून,
ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہمیں بزرگان دین نے بتائی، ہمارے مرشدوں نے، استادوں نے بتائی۔ الحمدللہ ہم بھی ہر جمعرات کو حضور علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے در پر جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ حضور داتا علیہ حجویری کا عرس بھی آ رہا ہے، یہ سفر کی ستمبر کی 15، 16، 17، 18 کو 2022 اور سفر کی 20، 21، 22، 23 تاریخ ہے، یعنی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا 41واں ہوگا تب آپ کے عرس کا آخری دن ہوگا۔ اس سے پہلے چراغ ہوں گے 3 دن پہلے، آپ بھی آئیں اور آ کر دعا مانگیں۔ الحمدللہ یہ شرطیہ بات ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ جب ہم آتے ہیں تو ہم سیڑھیوں کو چومتے ہیں، ایسے چومتے ہیں، ویسے چومتے ہیں۔ یہ اس آدمی کے لیے ہوتا ہے جو دیوانہ وار ہو جائے، جو اپنے آپ کے ہوش کھو دے، اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اگر انسان ہوش میں ہو، اس طریقے سے جیسے میں نے بتایا، یہ طریقہ استعمال کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی مہربانی سے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور بزرگان دین نے مجھے، میرے مرشدوں نے، استادوں نے، الحمدللہ ہماری پیڑھی چلی آ رہی ہے۔ میرے والد صاحب حضرت بابا صوفی سائی محمد بوٹا قادری چشتی شمسی لاہوتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے تھے کہ جو آدمی 7 جمعرات حضرت حضور داتا علی حجویری کے دربار پر، درگاہ پر جائے اور اس طریقے سے جائے تو انشاءاللہ بفضل خدا اس کی جتنی بھی بڑی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ تو جب ہم دربار پر جا کر شرک کریں گے تو ہماری اس مشکل کیسے آسان ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی لعنت پڑے گی، اولیاء اللہ کی طرف سے بھی، اس دربار صاحب شخصیت کی طرف سے بھی لعنت اس آدمی پر پڑے گی کہ اے لعنتی، تو میرے دربار پر آ کے مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں، تو بھی اللہ سے مانگ لیکن وسیلہ میرا دے۔ آپ نے کئی کہاوتیں سنی ہوگی، یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اگر میں کہاوتیں احادیث سے ثابت کروں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن احادیث بھری پڑی ہیں، قرآن میں بھی ہے کہ اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، ان کا وسیلہ پیش کرو اللہ تعالیٰ۔ اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ کا، نبیوں کا، پیغمبروں کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کرو، کیونکہ اولیاء اللہ یا اس کے بندے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اس کی عبادت کر کے اللہ ان کی نہیں ٹالتا۔ جتنا بڑا آدمی کو ہوگا اتنی بڑی اس کا شفاعت اللہ کے ہاں پیش کرو، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا آپ کی وہ مشکل ضرور۔ پھر گڑ گڑا کر دعا مانگیں، کسی کو مت دیکھیں، تصور خیال اپنا مکمل بنا لے، انشاءاللہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ تیرے اس ولی کی در پر آیا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ میری جو ویڈیو ہے اوروں کو بھی شیئر کیجئے، سب دیکھیں، اور یہ طریقہ سب کو آنا چاہیے۔ میں ناچیز فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوتی لاہور، اس وقت حضور داتا علی حجویری کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہم مقدروں والے ہیں، قسمت والے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کیونکہ ہم اتنے بڑی ولی اللہ کی درگاہ پر بیٹھے ہیں، ہم اس کے داتا کی نگری میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، جو اس وقت میری یہ بات سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں منتیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتا ہوں، فقیر بابا سائی محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوتی لاہور، پاکستان زندہ باد۔